सईदुल मरवत एक नए पॉडकास्ट के साथ आज हमारे मेहमान गुज़श्ता 27 सालों से बरतानिया में रहने वाले गौहर अल्मास खान हैं, जिनका बुनियादी तौर पे ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से है। गौहर अल्मास खान बरतानिया में वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके एडवाइज़र के तौर पे भी काम करते हैं। मुख्तलिफ फलाही रिफाही तंजीमों के साथ भी ये काम करते हैं। पुलिस इंडिपेंडेंट एडवाइज़र के तौर पे भी इनका एक किरदार है। लोकल गवर्नमेंट के हवाले से भी ये एडवाइज़र भी वहाँ पे हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। इसके अलावा भी इनकी जो फायर ब्रिगेड के हवाले से भी इनका एक अपना किरदार है। हम इनसे डेरा इस्माइल खान में मौजूदगी का फ़ायदा यूँ लेते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मुआशी बदहाली का शिकार है। पाकिस्तान में भिखारियों की तादाद मुसलसल बढ़ रही है और अब तो एक अंदाजे के मुताबिक वो करोड़ों में शामिल हो गए हैं। कोरोना के बाद की सूरत हाल क्या बनी और इसकी और क्या ऐसी वजूहात हो सकती हैं कि आज इस हद तक हम लोग मुआशी तौर पर और इस हद तक भी हम ये कह सकते हैं कि हम सियासी तौर पर भी हम अदम इस्तेहकाम की वजह से आज बहुत सारी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। हम गौहर अल्मास खान को वेलकम करते हैं डेरा इस्माइल खान में। गौहर अल्मास खान, हम आपने देखा कि पाकिस्तान में हुकूमत को भी, यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट को भी और यहाँ पे जितनी भी मुकन्ना है उस हवाले से भी हम जो जिस सूरत हाल को का सामना कर रहे हैं, आपके ख़्याल में बरतानिया से हम किस हद तक मुख्तलिफ हैं और हम ऐसे कौन से इक़दामात कर सकते हैं जिससे हम पाकिस्तान को भी एक फ़लाही रियासत की तरफ हम पेशकदमी कर सकें। हम एक ही प्लेनेट पे रहने वाले, एक ही दुनिया में रहने वाले उसके बासी हैं और हमारी ज़रूरियात एक हैं। हाँ, अलबत्ता जो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं वो शायद वक्त के साथ मुख्तलिफ होती रहती हैं और चेंज होती रहती हैं, और उसमें बहुत बड़ा किरदार होता है सर्कमस्टेंसेस का। जो आपने फलाही रियासत की बात की है या वेलफेयर स्टेट की जो बात की है, तो बरतानिया वेलफेयर स्टेट ओवरनाइट नहीं बन गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो काम रहा है। वहाँ बहुत बड़ी लेबर मूवमेंट रही है। वहाँ जो है मेहनत में अज़मत की बात की जाती है और उस पे अमल पैरा लोग हैं। जी। इस पॉडकास्ट को मैं आगे बढ़ाने से पहले मिरबाज़ खान भी हमारी इस पॉडकास्ट का अब हिस्सा बन गए हैं। जो अभी आप बात कर रहे थे सर कि क्या जो वेलफेयर स्टेट है बनने में हमें कौन से ऐसे इक़दामात उठाने पड़ेंगे जिसकी तरफ हम पेशरफ्त कर सकते हैं। अब 70 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं। अभी तक हमारे कुछ लोग उसी कॉलोनियल मेंटेलिटी का हिस्सा हैं, आका और ग़ुलाम की जहनीत का, वडेरे और गरीब की जहनीत का। आप इर्द गिर्द देखिए कि आपके साथ ऐसे ममालिक हैं, आपके साथ चाइना है, इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इर्द गिर्द आपके ऐसे, और उनकी सबकी बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक दूसरे से इकोनॉमीज़ हैं और डिफरेंट जो है वो सेटअप है। लेकिन उसके बावजूद जो वहाँ का आम आदमी है, वो आम आदमी शायद इतनी ज़बूं हाली का शिकार ना हो वहाँ की मईशत जितने पाकिस्तान है। सो ये हमने सोचना है, उन डिसीजन मेकर्स ने सोचना है कि यहाँ तक हम कैसे पहुँचे। पाकिस्तान उन चंद खुशकिस्मत ममालिक में शुमार किया जाता है जहाँ पे एक बड़ी आबादी जो है वो कंसीडर होती है कि यंग लोग हैं। नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद होने के बावजूद वो मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे, तालीमी लिहाज पे, हेल्थ वाइज इतना कमज़ोरी की तरफ, इतना ज़वाल पजीरी की तरफ जा रहा हो। इसके बाद मैं मिरबाज़ खान को इसी गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों के ऊपर ये हमारा फ़र्ज़ बनता है, यूथ का ख़ास तौर के ऊपर, कि वो कमिट करें। वो जिस तरह हम हमारी एक NCC होती थी, हम जब नेशनल सर्विसेज में जाते थे, खुद जाके हम जो है वो ट्रेनिंग करते थे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, मैं खुद भी पेशे के हिसाब से एतबार से एक इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, हमें यहाँ इस मुल्क में भी सर्व करना चाहिए और अपना जो कर्ज़ है वो अदा करना चाहिए। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो भले जाके बाहर सीखिए, लेकिन वो नॉलेज, वो स्किल्स आके वापस ट्रांसफॉर्म कीजिए। और कई लोगों ने की भी हैं, लेकिन हमें उन रोल मॉडल्स की ज़रूरत है जिनको देखकर लोग वापस आए। ये आपने बहुत खूबसूरती से जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स को इनकैप्सुलेट किया है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ब्रेग्जिट हो गया, अब जो यूके की करंट सिचुएशंस हैं जहाँ पे स्टैगफ्लेशन हमें देखने को मिलती है, हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, यूरोपियन जो मार्केट है वो यूके के लोगों के लिए बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अब आप इन सूरत हाल के अंदर जो जिस ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे कि यहाँ से इमिग्रेंट्स जो है वो यूके जा रहा है, या ग्लोबल साउथ से वो ग्लोबल नॉर्थ यानी कि यूके जा रहा है, उन लोगों के लिए जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़, जो अब प्रोटेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन सूरत हाल के अंदर आप यूके को
گلوبل پالیٹکس میں کس طریقے سے ریلیونٹ دیکھتے ہیں؟ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر کہ رشی سناک although whether he is a popular leader or not. نمبر 1 تو بات یہ ہے کہ اس وقت اگر سب سے کوئی زیادہ جو پاپولر آدمی نہیں ہے تو وہ رشی سوناک ہے برطانیہ میں، اور یہ آنے والی الیکشنز آپ دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. ہی از ویری مچ disliked in the United Kingdom because of his policies. اس کی پالیسیز کی وجہ سے. اور ڈیوڈ کیمرن نے ایک گیمبل کھیلا، اور ڈیوڈ کیمرن آج کل ہمارا فارن سیکرٹری ہے. اس نے گیمبل کھیلا اور پوری کی پوری جو پھر یورپین یونین میں ہمارا جو کچھ ہوا اور جو برطانیہ کی آج کل صورتحال ہے آپ دیکھ سکتے. تو برطانیہ میں حالات اس قدر خراب ہیں اور انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے اور لوگ اس قدر مجبور ہو گئے ہیں کہ تقریباً جو ہے 2.25 ملین، یعنی more than 750,000 people are ہوملیسنس کا شکار ہے. امریکہ میں ملین سے اوپر لوگ ہوملیس ہیں. اور اگر جب آپ بات کرتے ہیں نا بھکاریوں کی، تو اگر بھکاریوں کی صرف تعداد انڈیا میں اور میکسیکو میں اور فلپینز کی اگر بھکاریوں کی تعداد کو ملا دیا جائے تو وہ پاکستان کی پاپولیشن ہے. سو اتنے زیادہ بھکاری دنیا میں موجود. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، ہم یہاں پہ لنگر خانے بنا رہے ہیں، یتیم خانے بنا رہے ہیں، یہاں پہ جو دیگر ایسے انتظامات کر رہے ہیں جس سے وقتی طور پر فائدہ ایک حکومت لے. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو گورنمنٹ ہے اسی ہی سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہ حل کی طرف حکومت نہیں جانا چاہتی؟ ایک بڑا خوبصورت چائنیز پروورب ہے، شاید کنفیوشس نے کہا تھا. سو آپ اگر کسی کو ایک دن کے لیے کھانا دیتے ہیں یا مچھلی دیتے ہیں تو وہ ان کے ایک وقت کا کھانا ہے. Exactly. اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ساری عمر کھاتے رہیں تو آپ ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بندہ ایک قصاب کا کام کرتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے، جو بندہ ایک کسی کے بال کاٹتا ہے اس کو برے نام سے پکارا جاتا ہے یا اس کو نیچے دیکھا جاتا ہے. جو بندہ آپ کی تعمیر کرتا ہے، آپ کا گھر بناتا ہے، جو بندہ آپ کے لیے گھڑا بناتا ہے، جو لوگ اس ملک کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ایک ریڑھی والا، اس کو اس لیول پہ نہیں دیکھا جاتا. وہ ریڑھی والے کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بھی کسی سلطان کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے تاکہ اس کی عزت کی جائے، حالانکہ اس کی عزت اس کے اسکل میں ہونی چاہیے. ایک دفعہ جس انسان کا ہاتھ پھیل گیا تو اس کی وہ جو خودی ہے، جو انا ہے، جو خودداری ہے، وہ شاید دوبارہ نہ لوٹ سکے. یہاں تو پھر ہاتھ پھیلانے کی بات تو جو ہم کرتے ہیں تو عام عوام کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی کرتے ہیں کہ ہماری تو حکومتیں بھی ہاتھ پھیلائے جب آپ کے رول ماڈل سے لے کر دنیا میں گھومنے کی بات کرتی ہے. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہمارا جانا ہی یہی سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ مانگنے آئے ہوئے ہیں. یہ حالانکہ ہم مانگنے نہیں آئے ہوئے، یہ بھی ساتھ میں تردید بھی کرتے ہیں. جس طرف پاکستان میں بڑھ رہا ہے وہ ایسی ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہے جس میں آپ سود کو پے کرنے کے لیے بھی قرضہ لے رہے ہیں. جب یہ سچویشن آپ کی پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری کی امید رکھنا، کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. اگلا شعر میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی. یہ ویسے بنتا ہے ہمارے پولیٹیشنز. کیا واقعی پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے؟ ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے ہماری پولیٹیشنز کو بڑا جسے کہتے ہیں پروفیشنل انداز میں اس ملک کو چلانا ہوگا. ہمیں یہاں جو سسٹم ہے اس کا تھوڑا سا اس کو اوور ہال کرنا ہوگا، اس کے ریفارمز کرنے ہوں گے اور کنزیومر کانفیڈنس دینا ہوگا. پاکستانی لوگ بڑی خوشی سے ٹیکس پے کرنا چاہتے ہیں. جب ان کو وہ چینجز نظر آئیں گی اوپر سے تو وہ میرا خیال میں والنٹیرلی بھی والنٹیئر کریں گے کہ وہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ پے کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو درمیانے متوسط اور نچلے لیول کے لوگ ہیں وہ بڑی خوشی سے ابھی بھی ٹیکس پے کرتے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ جو ہے جس طریقے سے ویسٹ میں تو بلینز اور ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہے وہ ٹیکس کی مد میں جو ہے وہاں فراڈز ہوتے ہیں اور اس کے سلسلہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے اور ایون انڈیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیکس کے حوالے سے کیسے اسکینڈل سامنے آتے ہیں. سو پاکستان میں کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے. یہاں کے بزنس مین دوسرے تیسرے لوگ they're all happy to contribute, لیکن they must see the change as well. So وہ چینج نظر آنا چاہیے. جو ہاؤس آف دا لارڈ ہیں، نان پورٹ فولیو ممبرز ہیں وہاں کے، اس ہاؤس آف دا لارڈ میں جو ان کو زمین الاٹ کی جاتی ہے جو کہ 100 آف ایکرز کے طور پہ ہم دیکھی جاتی، پاکستان میں بھی کچھ ایسا طبقہ ہے جس کو 100 آف ایکرز کے طور پہ جو ہے وہ زمین الاٹ کی جاتی ہے. کیا آپ ان کو ریلیونٹ ایک دوسرے کے جو ہے پیرالل سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ ہم تھوڑی دیر پہلے یہی بات کر رہے تھے، آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ وہ ہم شاید برٹش کالونی تو نہیں رہے لیکن وہ جو کلونیل مائنڈ سیٹ ہے اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے ہم اب تک نہیں نکل سکے، اس لیے ساری کنفیوژن ہے.
سو انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی جس طریقے سے بھی آپ کے یہاں ہمارے حکمران جس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں تو اس میں اس کلونیل مائنڈ سیٹ کا بہت جب ہم کولونیلزم پوسٹ کولونیل سوسائٹیز دیکھتے ہیں، اس میں پوسٹ کولونیل سوسائٹیز کے اندر ہم تین ایک چیمبرز یا تین فرقے دیکھتے ہیں جن کا اثر رسوخ ہوتے ہیں ان پوسٹ کولونیل سوسائٹی پہ. وہ نیملی میٹروپولیٹن بورژوازی، انڈیجنس بورژوازی اینڈ لینڈڈ ایرسٹوکریسی. میٹروپولیٹ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں میٹروپولیٹن بورژوازی نیملی WHO یا جتنے بھی وہ کنٹریز جو ہمارے اوپر حاکم تھے ان کا اثر رسوخ ہے کرنٹ سچویشن میں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گلوبل نارتھ ورسز گلوبل ساؤتھ کی جو ڈیبیٹ ہے کلائمیٹ کے حوالے سے، ہم نے ان کا خمیازہ بھگتا ہے، اس انڈسٹریلائزیشن کا خمیازہ بھگتا ہے جن انڈسٹریلائزیشن کی ترقی انہوں نے کی ہے. ہم اس کاربن ایمیشنز کی وجہ سے پاکستان میں اور افریقن ریجنز کے اندر فلڈز دیکھ رہے ہیں. تو کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ویسے تو ذہنی طور پہ بھی ہم ان کے بہت زیادہ پیروکار رہ چکے ہیں اور یہ کلائمیٹ کے حوالے سے بھی ہم جو ہے ان کا خمیازہ بھگت رہے ہیں؟ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم جو ہے ایک تو جی دس از اے گلوبل فینومینن، لیکن انفارچونیٹلی جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں سرٹنلی وہ ان ممالک کے زیادہ ہیں اور بھگتنے والے ممالک میں سے ہم ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج اور دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کے حوالے سے. لیکن یہ ہے کہ ایک اور جو بہت بڑا جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس میں جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ پہلے ایک رورل پاپولیشن بہت زیادہ ہوتی تھی، تو وہ جو اربن بورژواز تھے ان کا کچھ اور طریقے سے ان کا کنٹرول ہوتا تھا. ابھی جب یہ اربنائزیشن ہو رہی ہے تو لوگ شفٹ ہو رہے ہیں اور پاپولیشن شفٹ ہو رہی ہے اینڈ دے شفٹنگ ٹورڈز دا سٹیز. اینڈ انفارچونیٹلی اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اسکلڈ ایگریکلچرس کی ضرورت ہے، ہمیں اسکلڈ جو ہے لوگوں کی ضرورت ہے جو ہمارے ٹری سرجنز ہوں، جو ہارٹیکلچرسٹ ہوں، جو ہماری ایگریکلچر کو اور اریگیشن کو امپروو کریں تاکہ ایک بیلنس رہے. کہ لیٹس ناٹ فرگیٹ پاکستان از اے واسٹ کنٹری، اتنا بڑا ملک ہے کہ آپ کو ایک طرف -35 -45 ڈگری سے لے کے +45 ڈگریز تک ایک ہی ٹائم پہ آپ کو ٹیمپریچر نظر آتا ہے. آپ کو بالکل نیلی آنکھوں والے اور بھورے بالوں والے لوگوں سے لے کر بالکل افریقن لوگوں تک ایک اتنا لمبا ملک ہے. سو اس کی جو ریسورسز ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بہت ڈائیورس ہیں. سو ہم کو اس ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. اور وہ کب یوٹیلائز کریں گے؟ جب ہم اپنے لوگوں کو پھر وہی گراؤنڈ جو ریئلٹی ہے ہماری وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول سے ہمیں امپاور کرنا ہوگا چھوٹے آدمی کو اس چھوٹی لیول کے اوپر. بنیادی طور پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ کا ایک کمپیریزن کیا جائے یا پاکستان اور بین الاقوامی جو دنیا ہے اس کے ساتھ ایک کمپیریزن ہم دیکھیں کہ کس حد تک پاکستان جو ہے وہ ان دنوں متاثر ہو رہا ہے. کیا پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے؟ اور اگر پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے تو کیا اتنی متاثر ہو رہی ہے جتنا آج ایک عام پاکستانی متاثر ہو رہا ہے؟ اور اگر بحالی ہوگی تو یہ پوری دنیا کی جب بحالی ہوگی تو اس وقت پاکستانی جو ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور وہ بھی خوشحال ہوگا. اور کب ہوگا یہ سلسلہ، اس حوالے سے کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہوگا. بہت شکریہ میرباز خان بھی ہمارا حصہ رہے. بہت شکریہ میرباز خان. اور ہمارے جو لیڈز برطانیہ سے جو ہمارے گیسٹ ہیں گوہر الماس خان، بہت شکریہ وقت دینے کا. السلام علیکم.